اللہ رب العالمین نے امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو افضل ترین امت کا لقب دیا، امت خیر کا لقب دیا، خیر امت، فرمایا یہ امت خیر ہے۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، جتنی بھی پہلی امتیں آئی ہیں، جتنی بھی پہلی امتیں آئیں، ان تمام میں جو افضل ترین امت محمدیہ ہے۔ اس کے اتنے افضل ہونے کی وجہ کیا ہے؟ دنیا میں سب سے آخر میں آئی ہے اور قیامت کے دن جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن پاک نے بیان کی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد دروازہ نبوت بند۔ اب وہ کام جو اللہ نے انبیاء کے ذمے لگایا تھا، وہ کیا کام تھا؟ اللہ کی توحید کی تبلیغ، اپنی رسالت کا اعلان اور لوگوں کو برائی سے روکنا، نیکی کا حکم دینا۔ حضور کے بعد یہ کام نبی علیہ السلام کی امت پر اللہ نے لازم کر دیا۔ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اچھائی کا حکم دو، لوگوں کو برائی سے روک دو، یہ تمہارے ذمے ہے۔ اور اللہ اور اس کے رسول کا پیغام ان لوگوں تک پہنچا دو جو بعد میں آنے والے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا اس کی افضلیت اس میں ہے کہ اس کے لیے یہ محنت کرے کہ لوگوں کو برائی سے روکے، اچھائی کا حکم دے۔ لوگ یہ کہتے کہ ہم حکم دیتے ہیں، لوگ عمل کیوں نہیں کرتے؟ بھائی اللہ رب العالمین نے اپنے محبوب اور پاکیزہ نبیوں کو بھی یہ حکم دیا، فرمایا تمہارے ذمے پیغام پہنچا دینا ہے۔ ہدایت اللہ کے ہاتھ میں، میرے آپ کے ہم سب کے ذمے گردن پکڑ کر عمل کروانا نہیں ہے، اللہ اور اس کے رسول کے پیغام کو اللہ کے بندوں تک پہنچانا ہے، صحیح انداز میں پہنچا دو۔ نبی علیہ السلام نے جو آخری خطبے میں بات کی کہ فرمایا جو موجود ہیں وہ غیب تک میری بات کو پہنچا دینا۔ وہ غیب کب تک ہے؟ فرمایا قیامت تک۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان نے نبی علیہ السلام کے اس فرمان کو اپنی ہاتھ میں طاقت کے ساتھ پکڑا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ کو حضور علیہ السلام کے وصال ظاہری کے بعد حضور کی امت تک پہنچایا ہے۔ اور یاد رکھو، اچھے معاشرے کب تخلیق پاتے ہیں، اچھے معاشروں کی تشکیل کب ہوتی ہے؟ کہ جب وہاں لوگ برائی سے روکنے والے ہوں اور اچھائی کا حکم دینے والے ہوں۔ اور جب لوگ اس عمل کو چھوڑ دیں گے، برائی سے روکنا، اچھائی کا حکم دینا، تو پھر یاد رکھو، پھر اللہ کے امر اور اللہ کے عذاب کا انتظار کرنا، اللہ کے فیصلے کا انتظار کرنا۔ پھر اس مالک، اس رب کا فیصلہ آ کے رہے گا، اس کریم کا، اس ارحم الراحمین کا فیصلہ آ کے رہے گا۔ پہلی قوموں پر جو عذاب آئے ان میں سے ایک وجہ یہ تھی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کلمات خیر کی بات کرتے ہوئے فرمایا کسی کو نیکی کا حکم دینا کتنا افضل عمل ہے۔ میرے نبی نے فرمایا 60 سالہ نفلی عبادت سے افضل ہے۔ صرف برائی سے روک دینا اور نیکی کا حکم دینا، چاہے وہ ایک کلمہ خیر کیوں نہ ہو، وہ ایک اچھی بات کیوں نہ ہو۔ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، میری ساری امتوں میں افضل تب ہو کہ جب تم برائی کو روکو، اور ہر بندے کے ذمے برائی سے روکنا اپنی اپنی طاقت کے مطابق ہے۔ حکمران ہو
وہ بزور طاقت روکے، علماء ہو وہ اپنی زبان کے ساتھ اس کے خلاف بولے، بے حیائی کے خلاف، فحاشی کے خلاف، عریانی کے خلاف، گناہ کے خلاف، فسق و فجور کے خلاف، اللہ کی حدود کو توڑنے والوں کے خلاف وہ برسر منبر اپنی زبان سے بولے۔ اور عام آدمی کے لیے لازم ہے کہ کم از کم وہ دل سے برا جانے، برائی کو بھی، برے کام کرنے والے کو بھی، اور نیک احکام، اچھی بات کا حکم بھی اسی طرح ہر بندہ اپنی طاقت اور بساط کے مطابق کرے۔ مقتدر اور حکمرانوں کے ذمے ہے اسلامی سلطنت کے اندر، اسلامی سلطنت میں جہاں مسلمان حکمران ہو، یہ اس کے ذمے ہے کہ اس کی رعایا میں بسنے والے لوگوں کو وہ نماز کا پابند کرے، پردے کا پابند کرے، احکام شریعت مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا پابند کرے۔ علماء لوگوں کو ترغیب دیں، فضائل کے ساتھ، ترہیب کے ساتھ، اللہ کی وعید کے ساتھ، قرآن و سنت کو بیان کر کے۔ مگر یہاں تو ہم سارے کے سارے اس برائی میں ملوث ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ لا علاج بیماریاں، ناگہانی آفات، بے موسمی بارشیں، طوفان، آندیاں، یہ انہی باتوں کا نتیجہ ہے کہ جب ہم نے لوگوں کو اچھائی کا حکم دینا چھوڑ دیا ہے، نیکی کی بات کرنی چھوڑ دی ہے، اور برائی سے روکنا چھوڑ دیا ہے، تو خیر امت یہ اس وقت ہے، بہترین امت اس وقت ہے، اعلیٰ امت اس وقت ہے کہ جب اصول قرآن پر کاربند ہو، کہ جب یہ نیکی کا حکم دیتی ہو اور لوگوں کو برائی سے روکتی ہو۔